کھمم ضلع کے کلور قبائلی آشرم اسکول میں فوڈ پوائزننگ سے 10 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کلور قبائلی آشرم اسکول میں ایک مرتبہ پھر فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا۔ 10 طلبہ بیمار ہو گئے۔ ہفتے کی شام کھانا کھانے کے بعد طلبہ الٹیاں کرنے لگے اور انہیں فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ پچھلے 10 دنوں میں تیسری مرتبہ فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن طلبہ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے اننتا پور میں ٹی ڈی پی ایم ایل اے ڈی وینکٹیشور پرساد کی جونیئر این ٹی آر کے خلاف کہی گئی بات چیت کی آڈیو منظر عام پر آئی۔ جونیئر این ٹی آر کے مداحوں نے ایم ایل اے کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹی ڈی پی کے ایم ایل اے ڈی وینکٹیشور پرساد کی ایک آڈیو کلپ منظر عام پر آنے کے بعد اننتا پور میں ایک بڑا سیاسی اور فلم سے متعلق تنازع کھڑا ہو گیا۔ آڈیو میں ایم ایل اے کو مبینہ طور پر اداکار جونیئر این ٹی آر کے خلاف تضحیک آمیز الفاظ کا استعمال کرتے سنا گیا اور انہوں نے یہ بھی انتباہ دیا کہ جونیئر این ٹی آر کی آئندہ فلم وار 2 کو اننتا پور میں نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ آڈیو لیک ہونے کے بعد جونیئر این ٹی آر کے مداحوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اننتا پور اربن میں ایم ایل اے کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج درج کروایا۔ سری نگر کالونی میں ان کے دفتر کا محاصرہ کرنے کی بھی کوشش کی اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اس تنازع کے درمیان ایم ایل اے ڈی وینکٹیشور پرساد نے ایک وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ آڈیو کلپ ان کا نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سیاسی حریف اس طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مقامی سیاست میں ان کی ترقی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی آڈیو کلپ وائرل کی جا رہی ہے۔ ٹی پی سی سی دلت ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس گاندھی بھون میں منعقد کیا گیا۔ ایس سی کارپوریشن کے چیئرمین این پریتم کی زیر سرپرستی گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی دلت ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ نیشنل ایس سی سیکشن کے پریزیڈنٹ راجندر گوپال گوتم اور سابق رکن پارلیمنٹ اظہر الدین نے اجلاس میں شرکت کی۔ سابق وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے بتایا کہ وہ آبی ذخائر کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو مکتوب روانہ کر چکے ہیں، لیکن حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے ایک بار پھر کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی موٹریں چلائی نہیں جا رہی ہیں اور حکومت کی لاپرواہی سے کسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بارش کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، ایک دن میں ایس آر ایس پی بھی لبریز ہو جائے گا۔ سابق وزیر نے سوال کیا ہے کہ مڈ منیار کو ابھی تک پانی کیوں نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ہریش راؤ کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی آبی ذخائر کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک مکتوب روانہ کر چکے ہیں، لیکن حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے آپاشی پروجیکٹ سے فوری طور پر پانی چھوڑنے کی بھی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ کالیشورم کے پمپس کو کھولا جانا چاہیے اور آبی ذخائر کو بھرنا چاہیے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ضلع کلکٹر پی پرونیا اور آپاشی کے عہدیداروں کے ہمراہ سنگور پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ شدید بارش اور سیلاب کے درمیان سنگور ڈیم کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اتوار کو ضلع کلکٹر پی پرونیا اور آپاشی کے عہدیداروں کے ہمراہ سنگور پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ آپاشی کے عہدیداروں نے وزیر دامودر راج نرسمہا کو بتایا کہ بالائی علاقوں سے سنگور پروجیکٹ میں پانی کی آمد کو دیکھتے ہوئے 43,634 کیوسک پانی خارج کیا گیا ہے اور ڈیم کے 5 دروازے کھولے گئے ہیں۔ سنگور پروجیکٹ کی حفاظت سے متعلق ڈیم سیفٹی کمیٹی کی جانب سے دیے گئے ضوابط کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکام نے پانی کا ذخیرہ اوسطاً 5.52 میٹر برقرار رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے ضلع کلکٹر پی پرونیا، آپاشی کے ایس ای پوچا مالو اور ریونیو حکام کے ہمراہ ڈیم کی حفاظت سے متعلق بھی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ آبپاشی اور محکمہ پولیس کے عہدیداروں سے بات چیت بھی کی۔
ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں بارش کی وجہ سے دریائے منجیرا پر بنے سنگور ڈیم کی آبی سطح میں اضافہ، سنگور ڈیم سے سیلابی پانی خارج کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں بارش کی وجہ سے دریائے منجیرا پر بنے سنگور ڈیم کی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ حکام نے سنگور ڈیم سے اضافی پانی خارج کیا ہے۔ سنگور ڈیم سے پانی خارج کرنے کے نتیجے میں نظام ساگر ڈیم میں تقریباً 31,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے اور نظام ساگر ڈیم کی آبی سطح 9 TMC سے زائد ہو گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں مسلسل بارش سے بہاؤ نے سنگور اور منجیرا جیسے آبی ذخائر کی سطح میں اضافہ کیا ہے۔ منجیرا بیرج کی آبی سطح 1650.2 فٹ رہی اور ہفتے کی شام کو FTL 1651.75 فٹ تھی۔ نارائن سیوا سنستھان کے زیر اہتمام ایک کیمپ منعقد کرتے ہوئے 1200 افراد کا رجسٹریشن کیا گیا۔ تمام منتخب معذور افراد کو اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء فراہم کیے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ چمپا پیٹ کے منروا گارڈن میں نارائن سیوا سنستھان کے زیر اہتمام ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں معذور افراد کے مفت آپریشن کے لیے ان میں شعور بیدار کیا گیا اور مصنوعی اعضاء سے متعلق بھی انہیں تفصیلات بتائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کیمپ کے دوران تقریباً 1200 معذور افراد کا رجسٹریشن بھی کیا گیا۔ تمام منتخب افراد کو اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء فراہم کیے جائیں گے۔ دریاسنا کئی افراد نے نارائن سیوا سنستھان کی جانب سے معذور افراد کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو سراہا اور ان کی خدمات کو شاندار خدمات بھی قرار دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نارائن سیوا سنستھان معذور افراد کی مدد کرنے اور انہیں خود انحصار بنانے کے لیے شاندار اقدامات کر رہا ہے۔ اس موقع پر کیمپ کے ڈائریکٹر دیویندر چوبیسا، ٹرسٹی پربھاکر سنستھان، KPRO بھگوان پرساد و دیگر بھی موجود تھے۔ وندنا اگروال، ڈائریکٹر آف نارائن سیوا سنستھان۔ آج حیدرآباد میں بہت بڑا آج آیوجن کیا گیا ہے۔ اس کیمپ میں 851 آرٹیفیشل لمبس کا وترن کیا گیا ہے، جو ایک اتہاس ہے۔ نارائن سیوا سنستھان دوارا پرتیک سیٹرڈے اور سنڈے کو الگ الگ سٹیز میں، الگ الگ اسٹیٹس میں جا کر ایسے کیمپ ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 600 650 کے کیمپ تو کیے ہیں، لیکن آج پہلی بار حیدرآباد میں 851 لمبس کو وترن کر ایک نیا اتہاس بنا ہے۔ اور دھنیواد دوں گی ہمارے سبھی روگی بھائی بندھوؤں کو، جنہوں نے تہے دل سے ہمیں ساتھ دیا ہے اور بڑے اچھے سے سبھی یہ آرٹیفیشل لمب پا کر بے حد خوش ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ووٹر ادھیکار یاترا کے آغاز کے دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور RJD رہنما لالو پرساد یادو کو پانی پیش کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے اتوار کو بہار کے سہسرام سے اپنی 16 روزہ اور تقریباً 1300 کلومیٹر طویل ووٹر ادھیکار یاترا کا آغاز کیا۔ یاترا کے آغاز کے موقع پر کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور RJD رہنما لالو پرساد یادو و دیگر بھی موجود تھے۔ دریاسنا راہل گاندھی کی جانب سے لالو پرساد یادو اور ملکارجن کھڑگے کو پانی پیش کیا گیا۔ راہل گاندھی کا بزرگوں کا احترام اور خدمت کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اور سبھی راہل گاندھی کے بزرگوں کے احترام اور ان کی خدمت کے جذبے کی ستائش کر رہے ہیں۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ووٹ چوری کے الزامات پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ کہا، ووٹ چوری جیسے الفاظ کا استعمال سراسر غلط اور آئین ہند کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں بہار میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے عمل اور ووٹ چوری کے الزامات پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیے نہ کوئی حکمران جماعت ہے اور نہ ہی اپوزیشن ہے، بلکہ سب برابر ہیں۔ گیانیش کمار نے راہل گاندھی کی جانب سے لگائے گئے ووٹ چوری کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شکایت کے لیے کمیشن کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ ووٹ چوری جیسے الفاظ کا استعمال سراسر غلط ہے۔ ایسے معاملات میں عدالت میں درخواست دائر کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹرز کی تصاویر، نام اور شناخت کو عوامی طور پر دکھایا گیا ہے، جو کہ رازداری کی خلاف ورزی ہے۔ گیانیش کمار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دروازے ہر ایک کے لیے
یکساں طور پر ہمیشہ کھلے ہیں۔ زمینی سطح پر تمام ووٹرز، تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام بوتھ لیول آفیسز شفاف طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تصدیق کی جا رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن کا عمل شفاف رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 کروڑ سے زائد ملازمین، 10 لاکھ سے زائد بوتھ لیول ایجنٹس، امیدواروں کے 20 لاکھ سے زائد پولنگ ایجنٹس لوک سبھا انتخابات کے عمل میں کام کرتے ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ اتنے لوگوں کے سامنے شفاف عمل میں کیا کوئی ووٹ چوری بھی کر سکتا ہے؟ چناو آیوگ متداتاؤں کے نام ایک سندیش دینا چاہتا ہے۔ بھارت کے سمویدھان کے انوروپ بھارت کا ہر ناگرک جو 18 ورش کی آیو پوری کر چکا ہو اسے متداتا اوشیہ بننا چاہیے اور متدان بھی اوشیہ کرنا چاہیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قانون کے انوروپ ہر راجنیتک دل کا جنم چناو آیوگ میں رجسٹریشن سے ہی ہوتا ہے، تو پھر چناو آیوگ انہی راجنیتک دلوں میں بھید بھاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ چناو آیوگ کے لیے نہ تو کوئی وپکش ہے نہ تو کوئی پکش ہے، سب سمککش ہیں۔ چاہے کسی بھی راجنیتک دل کا کوئی بھی ہو، چناو آیوگ اپنے سمویدھانک کرتویہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع کے تیروپرانتھکم منڈل کے دوپاڈو گاؤں میں سماج دشمن عناصر کی جانب سے نذر آتش کی گئی مسجد کی بحالی کے لیے مالی مدد کی خواہش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 دن پہلے یعنی 14 اگست کی الصبح صبح آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع کے تیروپرانتھکم منڈل کے دوپاڈو گاؤں میں واقع جامع مسجد کو کچھ سماج دشمن عناصر نے نذر آتش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں قرآن پاک، جانماز، ساؤنڈ سسٹم، الیکٹرک وائرنگ، 2 ایئر کنڈیشنر، کھڑکیوں اور دروازوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کے مطابق پرکاشم ضلع پولیس کی جانب سے اس معاملے کی کوئی تفتیش نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے رہنما نے کہا کہ مسجد میں بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نمازوں کی ادائیگی کی جا سکے۔ انہوں نے مسجد کے بحالی کے کام شروع کرنے کے لیے کچھ رقم مسجد کے حافظ محمد ادریس کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجنے کی خواہش کی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے سینئر رہنما کے ایشور نے ریونت حکومت سے رہائشی اسکولوں کے بقایا جات ادا کرنے اور طلبہ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ BRS رہنما و سابق وزیر کے ایشور نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی سرکار نے تقریباً 2 سالوں سے بقایا جات ادا کیے بغیر رہائشی اسکولوں میں پڑھنے والے 26,000 غریب بچوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ سابق وزیر نے مطالبہ کیا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت فوری طور پر بقایا جات کو ادا کرے اور 26,000 غریب طلبہ کے مستقبل کو محفوظ کرے۔ کاغذ نگر کی معروف شخصیت الحاج اصغر علی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ یہ اطلاع انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ کاغذ نگر کی مشہور و معروف شخصیت الحاج اصغر علی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کاغذ نگر میں الاسکو بائک شو روم کے مالک محمد انصر علی کے والد تھے۔ وہ نہایت خوش مزاج، ملنسار اور دیندار تھے۔ ان کی نماز جنازہ 17 اگست کو بعد نماز ظہر مسجد نورانی میں ادا کی گئی اور تدفین کاغذ نگر کے قدیم قبرستان میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں 4 فرزند اور 2 دختران شامل ہیں۔ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے۔
محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے محمد اسد اللہ کو سی ای او وقف بورڈ کے عہدے سے برخاست کرنے کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا، خاتون IAS افسر کو سی ای او کی ذمہ داری سونپنے کا امکان۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے محمد اسد اللہ کو سی ای او کے عہدے سے ہٹانے اور ان کی خدمات محکمہ مال کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کے بعد سے وقف بورڈ کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ خاتون IAS افسر کے سی ای او کا عہدہ سنبھالنے کا بھی امکان ہے، تاہم قانونی ماہرین نے عدالتی ہدایات اور حالیہ قانونی دفعات کے خلاف کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے سی ای او کے عہدے کے لیے بورڈ کے ملازمین میں سے 2 ناموں کی سفارش کی ہے، لیکن ایک سینئر قانونی ماہر نے متنبہ کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی قدم توہین عدالت کے مترادف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے عبوری حکم میں اس سے پہلے ایک ریٹ پٹیشن میں اسد اللہ کو عہدے سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں سے قانون سازی کا اختیار واپس لے لیا ہے اور مرکز کی جانب سے بنائے گئے نئے قوانین نافذ ہو چکے ہیں۔ نظر ثانی شدہ قواعد کے مطابق وقف بورڈ کے ملازمین کو سی ای او کے طور پر مقرر کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ریاستی حکام اس طرح کا اگر کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ترمیم شدہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور انہیں توہین عدالت کی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تلنگانہ حکومت وقف بورڈ کے سی ای او کے عہدے کے لیے IAS افسر شیخ یاسمین باشا کے نام پر غور کر رہی ہیں۔ فی الحال وہ کئی اہم عہدوں پر فائز ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں اسد اللہ کی دائر کی گئی عرضی سے متعلق سماعت بھی جاری ہے۔ اگلی سماعت 18 اگست کو ہوگی۔ عدالت کا فیصلہ وقف بورڈ کے اگلے سی ای او کی حیثیت سے کون ذمہ داری سنبھالے گا، اس کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سب کی نظریں اس بات پر جمی ہوئی ہیں کہ حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت نئے قواعد کے مطابق IAS افسر کی تقرری کرے گی یا پھر کسی اور امیدوار کو ترقی دے کر قانونی نتائج کا خطرہ مول لے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،